بھائی صاحب، وزیر قانون اعظم الدین طارق صاحب نے غلط آپ لوگوں کو بریفنگ نہیں دے دی کہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے، کیونکہ ماہرین قانون کی رائے کہ صرف اسمبلیوں کی اس مدت کے لیے ہوئے ہیں، یعنی 2023 کا الیکشن عمران خان لڑ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں بعد میں سیشن کورٹ کی جو کارروائی ہے اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہدایت جاری کی جائے، مگر فی الحال کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ ہے یا آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ وہ تو اگلا الیکشن لڑ پائیں گے، موجودہ اسمبلیوں میں تو وہ ویسے ہی نہیں جا رہے تھے۔ جلدی خوشی نہیں منا لی پی ڈی ایم نے؟ نہیں، خوشی کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس کو خوشی کی بات نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی جو ملک کا وزیر اعظم ہو اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ غلط بیانی کرے، اپنے جو اثاثوں کے کاغذات ہیں اس میں غلط بیانی کرے، باتیں چھپائے اور مس لیڈ کرنے کی کوشش کرے الیکشن کمیشن کو، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ جیسا مگر خوشی تو اس بات پر تھی نا، اور شہباز شریف صاحب نے بھی توشہ خانہ کے حوالے سے بات کی، اور مریم نے بھی کہا کہ اس حوالے سے اور بھی کارروائی ہونی چاہیے، پیسے بھی واپس آنے چاہیے، مگر ظاہر ہے ایک مقابلے کا نا اہل ہونا اور پھر وزیر قانون کا کہنا کہ 5 سال کے لیے، وہ 5 سال کے لیے نہیں ہوئے ہیں، تو خان صاحب کی سیاست میں ایگزیکٹلی فرق کیا پڑ جانا ہے آپ کے خیال میں؟ ان کے خلاف بیانیہ بن جائے گا کہ وہ بھی کرپٹ ہیں، یا وہ بیانیہ بنانے دے دیں گے آپ کو؟ دیکھیں، ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ جو دوسروں پر الزامات لگاتا تھا کرپشن کے، آج وہ خود کرپٹ ثابت ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا ہے۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو اس کو اپنا لگایا ہوا ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہوئی نا کہ آج عمران خان کرپٹ پریکٹسز میں کنوکٹ، ان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے۔ اب امتحان جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کا ہے، کیونکہ اسی سپریم کورٹ نے اس ملک کے وزیر اعظم کو ڈی سیٹ کیا تھا اس سے بہت کم بات پر۔ جو کچھ عمران خان نے کیا ہے ایز اے پبلک آفس ہولڈر، ایز اے پرائم منسٹر، اس سے بہت کم چارجز پر، یعنی جب وہ پرائیویٹ سٹیزن تھے، وہ ایک کمپنی کے میاں نواز شریف ڈائریکٹر بنے، انہوں نے ڈائریکٹر فیس نہیں لی، تو چونکہ نہیں لی تھی، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی اپنے اثاثوں میں، تو اس بات پر سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ بن کر میاں نواز شریف کو ڈی سیٹ کر دیا، حکومت توڑ دی، اور میاں نواز شریف کو حیات نااہل کر دیا۔ اب پھر سپریم کورٹ یہ ہمیں بتا سکے گا کہ کیا عمران خان جو ملک کا وزیر اعظم تھا، اس نے جو مال، جو تحفے بیچے، ان کے پیسے اکاؤنٹ میں نہیں آئے، اور کہا کہ آئے ہیں، وہاں پر وہ چھپائے، مس لیڈ کیا الیکشن کمیشن کو، جھوٹ بولا، اور اب الیکشن کمیشن نے ان کو کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار دیا ہے، تو اب ان کی کیا نااہلیت ہوگی یا کیا اہلیت ہوگی ان کی اس ملک میں الیکشن لڑنے کے لیے، یہ تو وقت بھائی بتائے گا۔ صاحب، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نواز شریف صاحب کے کیس میں، اور ظاہر ہے انہیں اپیل کا حق بھی نہیں ملا، عمران خان صاحب کے پاس تو 2 ہیں رائٹ آف اپیل موجود ہیں، ایک پہلا ہائی کورٹ میں اور دوسرا سپریم کورٹ میں، اور بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو 120 دن میں اگر اثاثوں میں کوئی مس ڈکلیریشن کا معاملہ ہے تو فیصلہ دیتا، یہ تو ٹائم بارڈ معاملہ ہے۔ جو سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا، پھر تاحیات نااہلی کا بھی چیف جسٹس نے لکھا تھا، جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، مگر اب وہ کہتے ہیں کہ تاحیات نااہلی 62(1) کے تحت ظالمانہ ہے، تو عدالتوں کی اپنی رائے بدل گئی ہے اپنے حالیہ فیصلوں کے حوالے سے۔ کیسے اس رائے پر جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ اگر سنگین معاملہ ہے، کیسے اسی طرح پرکھا جائے؟ دیکھیں نا، انصاف کا نظام تو ایک ہوتا ہے، یا نواز شریف کے لیے نظام انصاف کا دوسرا ہے اور عمران خان کے لیے دوسرا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا نا۔ مگر بھائی صاحب، ایک مسئلہ تو ہے نا کہ اگر نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو کیا عمران خان کے ساتھ بھی ہونی چاہیے؟ اگر نہیں ہوئی ناانصافی، اگر انہوں نے نہیں چھپایا تو بالکل ان کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے چھپایا ہے اور بطور وزیر اعظم چھپایا ہے، بہت بھاری رقم چھپائی ہے، ڈکلیئر ہی نہیں کی اور جھوٹ بولا ہے، اور نواز شریف صاحب تو ایز اے پرائیویٹ سٹیزن انہوں نے نہیں لیے تھے پیسے، یہ بھی اسٹیبلشڈ ہے، اس پر آپ نے تاحیات ان کو 62-63 لگا دیا۔ تو آج امتحان تو سب سے بڑا جو اس معاملے میں ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ صاحب، مگر اگر فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف بھی آتے ہیں، تو ظاہر انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، فیصلے کو مسترد کیا، اپنے کارکنوں کو بھی کہا کہ لانگ مارچ کی کال دیں گے، دی نہیں ہے ابھی تک، مگر دیں گے، تو ڈی اسٹیبلائز تو آپ ہی کی حکومت ہوگی نا، ایسا تو نہیں ہے وہ نااہل ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے؟ ڈی اسٹیبلائز ملک ہوتا ہے، فیصلہ
جب عدالتوں کے فیصلے آپ کے حق میں ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ جشن مناتے ہیں، جب آپ کے خلاف ہوتے ہیں تو آپ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد آپ اگر ملک کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، آپ کسی ملک کے مسئلے کے لیے تو نہیں کر رہے نا، کسی اصول پر تو نہیں کر رہے۔ جب آپ ڈکلیئر کرتے ہیں نا جو پیسے آپ کے پاس آئے ہیں، اور یہاں سے یہ بات ذرا آگے بڑھے گی، آپ دیکھتے رہیں یہ بات یہاں رکے گی نہیں۔ کہاں بڑھے گی؟ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اندر اور بھی پیچیدگیاں ہیں۔ جیسے کیا پیچیدگیاں ہیں بھائی صاحب؟ جیسے یہ کہ وہ پیسے جو آپ کے پاس آئے تھے وہ آپ نے کہاں کیے، وہ آپ نے کیوں چھپائے، کہ آپ نے ٹیکس پے کیا؟ دوسری بات یہ آئے گی کہ آپ نے جو وہ تحفے جب اس کے توشہ خانے میں پیسے جمع کرائے تو وہ پیسے کہاں سے آئے تھے جو توشہ خانے میں آپ نے جمع کرائے؟ کیا آپ کی کوئی آمدن تھی؟ یہ تو کرپشن بڑھتی جائے گی، جتنا آپ اس معاملے کو کھولیں گے یہ کرپشن کا سلسلہ بڑھتا جائے گا، عمران خان کی کرپشن کا سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے ہر اپنے مخالف کو جھوٹے مقدمے بنا کر اور بغیر مقدموں کے جیل میں ڈالا، اور اس پر فخریہ بات کیا کرتے تھے کہ میں جناب لوگوں کو جیل میں ڈالتا ہوں۔ آج سوشل میڈیا پر آ کر کہتے جی میرا آخری تقریر ہوگی، تو ہم نے تو کسی آدمی کو جیل میں نہیں ڈالا، کسی پر ہیروئن نہیں ڈالی، ہم نے تو کسی کے بارے میں فخریہ بات نہیں کی۔ حالانکہ میں حقیقت سے کہتا ہوں کہ یہ کمزوری رہی ہے حکومت کی، اس کو کارروائی کرنی چاہیے تھی بہت سے لوگوں کے خلاف جنہوں نے بالکل کھلم کھلا قانون توڑا ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا آج سب سے بڑا امتحان کے خلاف ہوا ہے جنہوں نے سپریم کورٹ، جنہوں نے ادارے کے حوالے سے کوئی بیان دے دیا ہو، اس کے علاوہ کیا کارروائی ہو سکتی تھی، یا کیا قانون توڑا ہے جس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی تھی؟ قانون توڑا ہے، یہاں لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں، اس میں کروڑوں اربوں روپیہ آیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، تم نے کیسے خرچ کیے ہیں۔ کس نے روکا ہے پوچھنے سے بھائی؟ یہاں کرپشن کی ایک جی کس نے روکا ہے پوچھنے سے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ پوچھنا چاہیے نا۔ یہ حکومت کی، میں سمجھتا ہوں حکومت نے شائستگی کے ساتھ ایک معاملے کو نپٹایا ہے، کسی کو جیل میں نہیں ڈالا، ورنہ جیل میں ڈالنے کی بات ہوتی تو بہت سے لوگ جیل میں ڈالے جا سکتے تھے۔ یہاں تو کھلم کھلا وائلیشنز ہوئی ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا آج سب سے بڑا امتحان اس سارے معاملے میں سپریم کورٹ کا ہوگا، کیونکہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے اس ملک کے ڈپٹی اسپیکر کو 3.5 سال سٹے آرڈر پر 52,000 ووٹ جعلی ہونے کے باوجود سٹے آرڈر پر اپنے عہدے پر رکھا، اور پھر اس آدمی نے اس ملک کا آئین توڑا۔ تو کیا ہم یہ دورے معیار یا تیرے معیار انصاف کے اس ملک میں رکھیں گے؟